بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ بیٹا آپ بالکل ٹھیک ہوں گے اپنے گھروں میں اور آپ بالکل تندرست ہوں گے۔ تمہیدی کلمات کے بعد ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ بیٹا کل ہم نے یہ جو اسلامیات ہے، یہ 10th کلاس 10ویں جو کلاس ہے اس کا لیکچر ہے ہجرت۔ کل ہم نے ہجرت کے حوالے سے پڑھا تھا ہجرت کا لغوی معنی کیا ہے اور اس کا اصطلاحی مفہوم کیا ہے، اس پہ ساری ہم نے ڈسکس کی تھی۔ اور پھر بھی میں اس کی ڈیفینیشن زبانی پڑھ کے آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ہجرت کے معنی ایک جگہ چھوڑ کر کسی دوسری جگہ منتقل ہو جانا ہجرت کراتا ہے، لیکن اسلام میں ہجرت سے مراد آپ کی بک پہ بھی لکھا ہوا ہے کہ کسی ایسی جگہ سے مسلمانوں کا کسی دوسری جگہ منتقل ہو جانا جہاں وہ محکوم اور مظلوم ہو، یعنی جن پہ حکومت کی جاتی ہے اور ان پہ ظلم کیا جاتا ہو، اور برسر اقتدار یعنی حکمران لوگ جو ہیں، لوگ انہیں اسلام پر عمل کرنے پر تکلیف دیتے ہوں تو پھر وہ ایسی جگہ کو چھوڑ کر کسی اور جگہ شفٹ ہونا، یہ اسلام میں ہجرت کہلاتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ آج جو پھر ہم نے سورۃ النساء کے حوالے سے ترجمہ پڑھا تھا، وہ بھی آپ کی بک میں ہے کہ سورۃ النساء کے حوالے سے ہجرت پر باعث کرے تو وہ بھی ترجمہ لکھا ہوا ہے۔ اب دیکھیں قرآن مجید کی روشنی میں ہجرت کو تفصیل سے بیان کریں۔ اب یہ جو کوشچن ہے، یہ جو لانگ کوشچن آئے گا، تو اس میں سب سے پہلے جو کوشچن ہے بیٹا وہ یہاں سے سٹارٹ ہو سکتا ہے، اگر اوپر سے بھی سٹارٹ ہو جائے تو کوئی ضرور ہے، لیکن سورۃ النساء کی آیت سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن جہاں سے اب میں سٹارٹ کرنے والا ہوں یہاں سے یہ لانگ کوشچن سٹارٹ ہو رہا۔ آپ دیکھیں ان آیات سے معلوم ہوا بالکل یہ کل جو ہم نے جہاں پہ چھوڑا تھا بالکل اس کے آگے اس کا تسلسل اب برقرار رہے گا۔ اب دیکھیں ان آیات سے معلوم ہوا کہ ہجرت کے نتیجے میں ایک مسلمان کو دنیا میں بھی فائدہ ہے اور آخرت میں بھی ہے، جہاں کہ ایک دوسری جگہ ارشاد ہے قرآن مجید میں سورۃ النحل میں، یعنی جن لوگوں نے ظلم سہنے کے بعد اللہ کے لیے وطن چھوڑا ہم ان کو دنیا میں بھی اچھا ٹھکانہ دیں گے۔ آپ کا پیج نمبر جو ہے بیٹا وہ 75 ہے، بالکل اسی میں بیٹا آپ دیکھیں کہ اللہ کے لیے وطن چھوڑا ہم ان کو دنیا میں اچھا ٹھکانہ دیں گے اور آخرت کا اجر تو بہت بڑا اجر ہے، کاش وہ اسے جانتے، یعنی وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ صبر یہی ہوتا ہے کہ مثلا جو دشمنان اسلام تھے جب مسلمان ہجرت کرنے لگتے تو ان کے مال و اسباب لوٹ لیتے تھے اور ان کو ذلیل و خوار کرتے تھے، ان پہ ظلم کرتے تھے، تو اس وجہ سے مسلمان صبر کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے صبر کے حوالے سے ان کو بہت بڑا دنیا میں بھی انعام دیا اور آخرت میں بھی ان کو بہت بڑا اللہ تعالیٰ انعام دے گا۔ آگے دیکھیں، آگے اسی طرح ہجرت کرنے والے اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت کے حقدار قرار پائیں۔ ارشاد باری تعالیٰ آگے قرآن مجید کی سورۃ النحل میں یہ ہے آیت نمبر 110، یعنی پھر جن لوگوں نے بلائیں اٹھانے کے بعد، یعنی تکلیفیں، یہاں پہ جو بلائیں لفظ استعمال ہوا ہے وہ تکلیف کے زمرے میں آ رہا ہے کہ تکلیفیں جنہوں نے اٹھانے کے بعد ترک وطن کیے، یعنی وطن کو اپنی آبائی جو جہاں پہ وہ پیدا ہوئے تھے اس جگہ کو چھوڑ دیا، پھر جہاد کیا اور ثابت قدم رہے، بے شک تمہارا پروردگار ان آزمائشوں کے بعد بخشنے والا اور ان پر رحم کرنے والا ہے۔ اب دیکھیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ احسان کا طریقہ اپنائے گا۔ آگے دیکھیے، آگے جو سوال میں نے لکھا ہے بیٹا، یہ جو لانگ کوشچن ہے جتنا میں آج پڑھوں گا یہ سارا لانگ کوشچن ہے جتنا آج پڑھا جائے گا، تو یہ پہلے ہی میں نے لانگ کوشچن کہ قرآن مجید کی روشنی میں ہجرت کو تفصیل سے بیان کریں۔ اب اس میں یہ ساری آیات کا بیٹا آپ نے ترجمہ لکھنا ہے۔ اب دیکھیں مختصر سوالات جو ہیں، اس جو آج ہم پیراگراف پڑھیں گے ہجرت کا جو لاسٹ پیراگراف رہ گیا تھا قرآن مجید کی روشنی میں، اب اس میں جو پہلا شارٹ آنسر بار رہا ہے وہ یہ ہے بیٹا، اللہ تعالیٰ نے ہجرت کرنے والوں کے لیے کیا انعام رکھا ہے۔ بالکل جہاں سے ہم نے اب ترجمہ
ختم کیا تھا، آگے اس کے سٹارٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہجرت کرنے والوں کے لیے مغفرت یعنی بخشش رکھی ہوئی ہے، جنت الفردوس، جس میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں اللہ تعالیٰ کی ہیں، ان گنت نعمتیں جن کا انسان شمار ہی نہیں کر سکتا، اس کا وعدہ اللہ اور بہترین اجر کا انعام رکھا ہوا ہے، اور انہیں یقین دلایا کہ انہیں بخش دیا جائے گا۔ آگے پھر ان کو گارنٹی دی گئی ہے، جو لوگ مسلمان تھے اور انہوں نے ہجرت کی تھی، اب ان کو گارنٹی دی جا رہی ہے، اس بات کا یقین دلایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو قیامت کے دن بخش دے گا اور ان کے اعمال ضائع نہیں ہوں گے، یعنی جو انہوں نے کوشش کی تھی، جو انہوں نے دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کے راستے میں نیک اعمال کیے تھے، اب اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی کامیابی عطا کی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ روز محشر ان کو اعلیٰ مقام و مرتبہ اور اپنی نعمتوں سے نوازے گا۔ آگے دیکھیں بیٹا، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یہ آل عمران سورت ہے بیٹا، اس کا ترجمہ دیکھیں تو ان کے پروردگار نے ان کی دعا قبول کر لی، یہ 76 پیج نمبر پہ ہے، بالکل اوپر یہ جو قرآنی آیات لکھی ہوئی بالکل اس کے نیچے جو اس کا ترجمہ میں پڑھ رہا ہوں بیٹا، تو ان کے پروردگار نے ان کی دعا قبول کر لی اور فرمایا کہ میں کسی عمل کرنے والے کے عمل کو مرد ہو یا عورت ضائع نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ بہت بیٹا غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی غفور الرحیم نہیں ہو سکتا۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان رتی برابر بھی نیک عمل کرے، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی نیک عمل کرے، اگر وہ اپنے دل میں بھی نیک نیت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی اجر دیتا ہے اس کو، چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے۔ اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے۔ آگے دیکھیں، تم ایک دوسرے کی جنس ہو، یعنی ایک دوسرے کی قسم بنے ہوئے ہو۔ آگے، تو جو لوگ میرے لیے وطن چھوڑ گئے، یعنی اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ جو میرے لیے وطن چھوڑ گئے، ہجرت کر گئے اور اپنے گھروں سے نکالے گئے، یعنی کفار مکہ نے جس طرح مسلمانوں کے گھروں پہ ظلم و ستم کیا تھا، تو پھر انہیں پہلی جو ہجرت وہ حبشہ کی طرف کی تھی۔ اب دیکھیں تو یہ اسی کی طرف، اس کا شان نزول ہی اس طرف ہے کہ ان آیات کا نزول ہی اسی طرف ہے جب حبشہ میں مسلمانوں نے پہلے ہجرت کی تھی، ستائے گئے اور لڑے اور قتل کیے گئے، بعض صحابہ ان میں قتل بھی کیے گئے تھے۔ آگے دیکھیں، اور ان کے گناہ دور کر دوں گا۔ اب اللہ تعالیٰ جو انہوں نے گناہ کیے تو اس سے پہلے جو انہوں نے غفلت میں جہالت میں زندگی گزاری تھی، اب اللہ تعالیٰ ان سے وعدہ فرما رہا ہے کہ انہوں نے میری خاطر، اللہ تعالیٰ کی خاطر انہوں نے اب ہجرت کی، تو اللہ تعالیٰ ان کے تمام گناہ جو ہے وہ معاف کر دے گا۔ اب دیکھیں، اور ان کو بہشتوں میں داخل کروں گا، بہشتوں جنتوں میں، یعنی جنتوں میں، جنت الفردوس میں داخل کریں گا، جہاں پہ بغات بہت اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نعمتیں، انسان اس کا اپنے ذہن میں شمار ہی نہیں کر سکتا۔ یہ تو دنیا کی نعمتیں تو اس کے آگے بیٹا کچھ بھی نہیں ہے، جو جنت کی نعمتیں آگے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، یہ اللہ کے ہاں سے بدلہ ہے، یعنی یہ انہی لوگوں کو بیٹا بدلہ ملے گا جنہوں نے اللہ کی خاطر زندگی گزاری، اور جب ان پہ ظلم کیا گیا تو پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کے دین کی خاطر وہاں سے ہجرت کی، اور بعض قتل کیے گئے اور بعض کو بہت زیادہ مصیبتیں جھیلنا پڑی، اسی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ ان کو بہت بڑا کل قیامت کے دن انعام دے گا، اور اللہ کے ہاں اچھا بدلہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت اچھا۔ ہر بیٹا ہر کوئی اپنے وعدے سے مکر سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات بیٹا ایک ایسی ذات ہے جو وحدہ لا شریک ہے بیٹا۔ قرآن مجید میں بار بار ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ وعدے کا خلاف نہیں کرتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ اللہ لا یخلف المیعاد، کہ اللہ تعالیٰ وعدے کے خلاف نہیں جاتا، نہیں کرتا۔ کوئی بھی وعدہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے، انسانوں سے یا کسی بھی چیز سے، اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر مسلمانوں کو تنبیہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار ارشاد فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کی خاطر اپنی زندگی کو وقف کر دے، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے لیے بے شمار انعام رکھے ہوئے۔ آگے دیکھیں بیٹا لاسٹ پہ، اس لیے بجا طور پر یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ جب جہاد فرض نہیں ہوا تھا تو اس وقت سب سے بڑا عمل یہی ہجرت کا عمل تھا۔ اب سوال جو کوشچن نمبر دوسرا بیٹا جو آپ کا شارٹ آنسر بن رہا ہے، جب جہاد فرض نہیں ہوا تھا تو اس وقت سب سے بڑا عمل کیا تھا بیٹا؟
کیونکہ اس وقت مسلمان قلیل تعداد میں تھے، یعنی بہت ہی کم مسلمان ابھی ہوئے تھے، تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہجرت کرنے کا حکم دیا کہ تم ابھی دشمنان اسلام کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تمہاری تعداد بہت کم ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جو جہاد سے پہلے جو سب سے بڑا عمل قرار دیا تھا وہ ہجرت تھا۔ تو اس کا جواب بیٹا بالکل لاسٹ لائن جہاں پہ یہ اختتام ہو رہا ہے، جہاں پہ یہ ختم پیراگراف ہو رہا ہے بیٹا، وہاں سے اس کا جواب ہے 76 پیج پہ۔ اس لیے بجا طور پر بات کہی جا سکتی کہ جب جہاد فرض نہیں ہوا تھا اس وقت تک سب سے بڑا عمل یہی جہاد کا عمل تھا، ہجرت کا۔ لیکن اس کے لیے شرط یہ کہ ہجرت اللہ تعالیٰ کی راہ میں اور اللہ کے دین پر قائم رہنے اور اس کی دعوت و اشاعت کے لیے کی جائے۔ آج کے لیے بیٹا اتنا ہی 10th کلاس کے لیے اسلامیات کا لیکچر ہے۔ امید ہے کہ آپ کو ہجرت کے حوالے سے تمام جو 2 لیکچر دیے گئے ہیں بالکل سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔